بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ محترم ناظرین، حق مہر کے کچھ دوسرے مسائل جو مطلقہ بیوہ اور خلع لینے والی عورت کے بارے میں ہیں، اس میں پہلی بات مطلقہ عورت کا جو حق مہر ہے، اگر نکاح سے پہلے حق مہر مقرر نہ کیا گیا ہو اور پھر نکاح کے بعد شوہر ہم بستری کیے بغیر عورت کو طلاق دے دے تو پھر مرد پہ حق مہر دینا واجب نہیں، لیکن پھر بھی حسب توفیق کچھ نہ کچھ تحفہ تحائف دے کر کے اس کو رخصت کرے۔ دوسری بات، اگر نکاح سے پہلے حق مہر مقرر کیا گیا ہو اور پھر نکاح کے بعد ہم بستری کیے بغیر عورت کو طلاق دے دے تو مرد کو آدھا حق مہر ادا کرنا ہوگا۔ تیسرا پوائنٹ، اگر نکاح سے پہلے حق مہر مقرر کیا گیا ہو اور پھر نکاح کے بعد ہم بستری کے بعد، یعنی نکاح بھی ہو پھر ہم بستری بھی کرے اس کے بعد طلاق دے تو مکمل اور پورا حق مہر ادا کرنا ضروری ہے، کیونکہ تم اس سے فائدہ اٹھا چکے ہو، جیسے سورہ نساء کی 24 نمبر آیت میں ہے۔ چوتھا پوائنٹ، اگر شوہر نکاح کے بعد ہم بستری کر کے اور حق مہر ابھی مقرر نہ کیا گیا ہو تو مرد کو مہر مثل دینا ہوگا، یعنی جتنا اس کی اس بیوی کے خاندان کی عورتوں کو ملتا ہے اتنا حق مہر دینا ضروری ہوگا۔ یہ چاروں باتیں سورہ بقرہ کی 236 اور 237 نمبر آیت میں دیکھ سکتے ہیں اور سورہ احزاب کی 49 نمبر آیت میں۔ اور اگر عورت خود طلاق لے تو عورت کو حق مہر نہیں ملے گا، اور اگر لے چکی ہے تو واپس کرنا ہوگا، جیسے صحیح بخاری کی 5273 نمبر حدیث میں ہے۔ بیوہ کا حق مہر، مطلقہ کی یہ جو 4 صورتیں ہم نے بیان کی ہیں یہ بھی بیوہ کے لیے ہیں، وہی صورتیں ہی ہیں، البتہ فرق اتنا ہے کہ حق مہر مقرر ہو یا نہ ہو، اور اسی طرح اسی ہم بستری ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، اور مرد فوت ہو جائے یا بیوہ ہو جائے اسے مکمل حق مہر دیا جائے گا۔ اگر مقرر ہو تو جتنا مقرر ہو اتنا دیا جائے گا، اگر مقرر نہ ہو تو مہر مثل ادا کرنا ہوگا، جیسے ابو داؤد کی 2116 نمبر حدیث ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ یعنی خاوند کی وفات کے بعد بھی عورت کو پورا حق مہر دیا جائے گا اگر ابھی تک نہیں دیا گیا، اور اگر ابھی تک حق مہر طے نہیں ہوا تھا تو مہر مثل یعنی جتنا اس کے خاندان کی عورتوں کو ملتا ہے اس کے برابر اس کو دیا جائے گا، اور وہ شوہر کے مال کی وراثت میں بھی حصہ دار بنے گی اور عدت بھی گزارے گی، جیسے ابو داؤد کی 2114 نمبر حدیث ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ یہ عدت حمل کے شبہ کے لیے نہیں بلکہ شوہر کے احترام میں عدت گزارے گی اور غم اور سوگ میں رہے گی۔ اور تو اس حالت میں بھی دین نے کیا طریقہ سمجھایا ہے، شوہر کا مقام بتایا جس کو ساری زندگی نیچے کرنے اور نیچے لگا کر رکھنے کی کوشش میں لگی رہتی ہو، کچھ تو سوچو اور اپنے آپ پر رحم کرو، اپنے آپ کو صحیح کر لو تاکہ تمہارے یہ رشتے ناتے صحیح قائم رہیں۔ خلع لینے والی عورت کا حق مہر، اگر عورت خلع لے، خلع یہ ہوتا ہے کہ عورت مرد کی کسی وجہ سے اس کے ساتھ خوش نہیں ہے، جو اس کا شرعی عذر ہو، وہ مرد بیمار ہے یا بدخلق ہے یا کوئی بھی شرعی عذر ہو تو اسے اپنا نکاح فسخ کروا سکتی ہے، لیکن اس کے بدلے میں اس کو حق مہر واپس کرنا ہوگا۔ ہاں، اگر مرد سارا یا کچھ اسے واپس دے دے تو عورت کے لیے جائز ہوگا، کیونکہ عورت کی مرضی سے یہ خلع ہو رہا ہے، اس لیے حق مہر واپس کرنا ہوگا۔ جیسے مرد طلاق دے تو اس کو حق مہر نہیں ملے گا، یعنی مرد حق مہر کی قربانی دے گا، ایسے عورت اگر خلع لے تو عورت کو خلع لینے کی صورت میں حق مہر کی قربانی دینی ہوگی، اور خلع کسی شرعی عذر کے باعث ہو، صرف مال حاصل کرنے کی غرض سے یا تکلیف پہنچانے کی غرض سے نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔